اب حدیث نمبر 560 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ذکر ہمیں سورہ لقمان میں ملتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ والی آیت کے مفہوم کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، غیب کے خزانے 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سب سے پہلی بات، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. جانتا ہے کوئی؟ جان سکتا ہے کوئی؟ ہاں، اپنی طرف سے ہم منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، کل میں اسکول جاؤں گی، کل میں کھانا بناؤں گی، کل میں یہ پکاؤں گی، کل فلاں کے گھر جاؤں گی، کل فلاں کو دعوت پہ بلاؤں گی. لیکن ہوگا کیا کل؟ منصوبہ بندی تو آپ کی ہے، اصل میں کیا ہوگا کل وہ جانتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں جانتا. اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے. اب ہمارے ہاں الٹرا ساؤنڈ مشین سے یہ تو جینڈر تو ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کی وہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن ہے کیا وہ؟ نیک ہے، بد ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا. اچھا، اس پہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. کل کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا، وہ کل کیا کرے گا یہ بھی نہیں پتا. کوئی نہیں جانتا وہ کس مقام پر مرے گا. کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ لقمان کی آخری آیت اگر آپ دیکھ لیں، اس میں یہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. ایک بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا بھی، برسنے کا بھی علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحموں میں جو کچھ ہے اس کا علم. رحموں میں 3 چیزیں ہوں گی، ان 3 چیزوں میں اللہ نے فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اس کا اگلا مفہوم مخالف ہم یہ لے سکتے ہیں اللہ جسے چاہے یہ علم عطا کر دے، ٹھیک ہے، جسے چاہے. اب دنیا میں صرف خواتین ہی تو رحم مادر میں کچھ لیے نہیں پھرتی نا، ہر مخلوق کے رحم مادر ہے. ہر مخلوق اپنی مخلوق کو جنم دیتی ہے، جس میں چوپائے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، آبی مخلوقات بھی ہیں. کس کس کے رحم کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے علم. یعنی اصلی اور کلی علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ صرف ڈاکٹر صرف اسی خاتون کے بارے میں بتا سکیں گے نا جو اس پروسیس سے گزرے گی، یعنی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جینڈر کیا ہے اس کی. لیکن کلی علم کس کے پاس ہے؟ مادہ رحم مادر میں کیا ہے؟ اللہ کے پاس. تو دوسری بات یہ اللہ دینا چاہے دے سکتے ہیں. بارش کا علم بھی ہمارے محکمہ موسمیات تب لگاتے ہیں کہ یہ والے بخارات یہاں سے اڑ رہی ہیں، ہوائیں وہاں جا کے ملیں گی تو یہ والے اتنی مقدار میں پانی جمع ہو جائے گا جو بادلوں کو برسنے پر اکسا دے گا، مجبور کر دے گا. تو اس لیے وہاں پہ اتنی تقریباً بارش ہوگی، اس وقت بادل ہوں گے کیونکہ وہ اس ایک پورے موسمیات. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ نے انسان کو یہ طاقت یا ذہانت عطا کی کہ وہ اس کے ذریعے اس کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ کہاں بارش ہوگی اور کتنی بارش ہوگی. قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سی علامات بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا قیامت کب آئے گی. جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا جمعے کا ہوگا، اور اس کی نشانیاں بھی بتا دی، لیکن سال نہیں بتایا کہ کس سال میں محرم ہوگا، وہ 10 محرم جس میں قیامت آئے گی، یہ نہیں بتایا ہے نا. تو کلی علم تو اللہ کے پاس ہے. علامات ضرور ہیں. تو دنیا نے بہت بار یہ دعوے کیے ہیں کہ اتنے سال بعد قیامت آ جائے گی، اتنے سال بعد فلاں سال میں جو ہے تباہی ہو جائے گی، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ کلی علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ دینا چاہیں تو اپنے نبیوں کو عطا بھی فرما سکتے ہیں، اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو آگاہ بھی کیا ہے قیامت کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں. تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جان سکتے، اللہ کے پاس ہے. اور رحم مادر میں کیا، یہ بھی علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہاں بھی نہیں کہا تم نہیں جان سکتے. اور بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم نہیں جان سکتے. لیکن جہاں پہ اللہ نے بات کی پہلے تینوں علم، بارش کا، قیامت کا، رحم مادر کا، اللہ نے فرمایا تینوں علم اللہ کے پاس ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جان سکتے، یہ علم تم نہیں حاصل کر، یہ نہیں فرمایا. لیکن اگلے جو 2 جملے ہیں ان میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان ہی نہیں سکتا وہ کہاں مرے گا. اور یہ کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. وَلَا تَكْسِبُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہاں پہ شکوک شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ اللہ نے تو فرمایا جان نہیں سکتا کوئی، اور یہاں تو لوگوں کو رحم مادر کا بھی پتہ ہے، بارش کا بھی پتہ ہے، قیامت کا بھی پتہ ہے، تو بات کے اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں یہ جان نہیں سکتا، یہ اس کا علم کسی اور کو ہو نہیں سکتا یا دیا نہیں جا سکتا۔ ہاں آخری دو باتیں جو ہیں اس کا پتہ کر کے بتائیں آپ کل کیا کریں گے، آپ کس جگہ پہ مریں گے، نہیں بتا۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک بات پہلے بھی ذکر کی تھی نا، ایک اللہ کے نے ایک بندے تھے بزرگ، وہ مسجد آخری عمر جو تھی نا، یعنی گزار چکے ایک زندگی لمبی، تو آخری عمر اس انتظار میں مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں مروں تو مدینہ پاک میں مروں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے دلی کہ اسے موت آئے تو مدینہ میں آئے، دنیا سے جانا تو ہے، مٹی وہاں کی نصیب ہو جائے، تو یہ خواہش نہیں ہے، وہ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن خواب میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں اتنے سال سے انتظار میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، تو مجھے بتا دیں میں کب مروں گا تاکہ میں اس وقت میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا 5 انگلیوں کا، تو آنکھ کھل گئی۔ جو اس وقت میں تعبیر دینے والے تھے ابن سرین، ان کے پاس پہنچے اور ان کو اپنے خواب سنایا، اور وہ فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ کیا میں 5 سال زندہ رہوں گا، 5 مہینے، 5 دن، 5 ہفتے، کیا مراد ہے میرے نبی کی ان 5 انگلیوں سے، یعنی آپ نے ہاتھ کے اشارے سے جو مجھے سمجھایا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے یہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سورہ لقمان کی ان 5 آیتوں کی طرف آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے، یعنی تعبیر جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے لی جاتی ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بات یہ ہے کہ ان علوم اللہ کے خزانوں سے ہے، یہ چیزیں اللہ نے انسان کے دماغ کو بھی اتنی وسعت عطا کر دی ہے، اور انسانی ذہن اور فطرت کو بھی کہ وہ سمجھ سکتا ہے، ان چیزوں کو جان سکتا ہے، کچھ کو 3 چیزوں کا جن کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا نہیں جان سکتا، لیکن کل کیا کرے گا یہ کوئی جان نہیں سکتا، اور وہ کس جگہ مرے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدہ اور ایمان کو درست کرنے کی توفیق